بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی رسول ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں یہ مکہ المکرمہ کے ایک نوجوان ہے، انتہائی انتہائی خوبصورت نوجوان ہے۔ ماں باپ کا ایک لوتا بیٹا جس کا باپ مکہ المکرمہ کے ایک معروف قبیلے کا سردار تھا اور باپ بہت امیر تھا، اور ماں باپ نے اس ایک لوتے بیٹے کی پرورش بہت پیاری کی تھی، اس حد تک کہ اس کا لباس شاہی لباس تھا، کھانا شاہی کھانا تھا، رہائش شاہی رہائش تھی۔ اس کا ہر زندگی گزارنے کا انداز مکہ المکرمہ کے باقی لوگوں سے انتہائی الگ تھا، ایسا خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کی لباس کی چمک دمک ایسی تھی کہ دور سے لوگ دیکھتے کہ وہ دیکھو مصعب بن عمیر آ رہا ہے، اور ایسا لباس پہنتا جو کپڑا ایک بار پہنتا دوسری مرتبہ ماں باپ اجازت نہیں دیتے تھے۔ ماں باپ نے ایسے لاڑ سے ایسے ناز سے اس کی پرورش کی تھی۔ اس کے قبیلے کے علاوہ مکہ المکرمہ کے مختلف علاقوں میں اس کے حسن کے چرچے تھے، اتنا حسین تھا یہاں تک کہ مکہ المکرمہ کے مختلف قبیلوں کے لوگ ان کی گھروں کی بیٹیاں کو پیغامات آتے کہ بیٹیوں کی تمنا یہ تھی کہ کسی طرح مصعب بن عمیر کے دل میں جگہ مل جائے، مصعب بن عمیر ان کی طرف راغب ہوں۔ ایسا نوجوان، ایسا حسین نوجوان، ایسا مالدار نوجوان جس کے لیے رشتے کا انتخاب نہیں تھا، لیکن اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ ایک دن اسی مصعب بن عمیر نے کونین کے بالی کو دیکھ لیا، اسی مصعب بن عمیر نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسین مخڑے کو دیکھ لیا، اسی مصعب بن عمیر نے چہرہ بددعا کا دیکھ لیا، بل فجر کے گالوں کو دیکھ لیا، بل لیل کی زلفوں کو دیکھ لیا، طٰہٰ کی تجلیوں کو دیکھ لیا، یاسی کی چمک والے دانتوں کو دیکھ لیا، آقا کے حسن کو دیکھ لیا، اور اپنے دل آقا کے دل کے حوالے کر دیا، آقا کا دیوانہ ہو گیا۔ اس کے ماں باپ غیر مسلم تھے، یہ غیر مسلم تھا، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، غلامی کا پٹا میرے گلے میں ڈال دیجئے، مجھے قبول کر لیجئے، مجھے اپنا غلام بنا لیجئے۔ مصعب بن عمیر کو کلمہ پڑھایا، میرے آقا نے مصعب بن عمیر کو کلمہ پڑھا، مصعب بن عمیر نے کلمہ پڑھا، ایمان لانے کے بعد یہی مصعب بن عمیر اپنے ماں باپ کے پاس جاتا ہے، اب ماں باپ کی مصیبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں۔ اب وہ والدین جو پیار کیا کرتے تھے، وہ والدہ جو اس کی والدہ جدائی نہیں کر سکتی تھی، چند لمحوں کے لیے یہ چہیتا بیٹا جب دور ہو جاتا ہے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے، لیکن اب ماں کی محبت اب نفرتوں میں بدل گئی ہے۔ یہ آقا کا دیوانہ ہو گیا ہے، آقا کا عاشق ہو گیا ہے۔ والدین نے بڑی بڑی تکلیفیں دی، بڑی بڑی اذیتیں دی، بہت زیادہ تکلیفیں دی، یہاں تک کہ کھانا پینا سب پر پابندی لگا دی، نہ کھانا دیتے نہ پانی دیتے، یہاں تک کہ والدہ نے کہا اگر تو محمد عربی کے پیار کو چھوڑتا نہیں، اگر اپنے دل سے محمد عربی کی دل کو محبت سے نکالتا نہیں ہے تو ہر طریقہ ہر کوشش کی کسی طرح مصعب بن عمیر کو دور سے دور کر دے، لیکن مصعب بن عمیر گویا کہ کہہ رہا ہے کہ میری والدہ جو کرنا چاہتی ہے کر لے، جو بات کہنا چاہتی ہیں کہہ لے، لیکن میں اب یہ دل آقائے دو جہاں کو دے چکی ہوں، اب ایک دل کونین کے بالی کو دے چکا ہوں۔ ماں نے ایک ترکیب بنائی، ہم ایسا کام کرتے ہیں کہ میرا چہیتا بیٹا ہے، میں نے اس کی پرورش کی ہے، میں نے اس کو پالا ہے، اس کو اس طرح تکلیف دیتے ہیں کہ ماں نے کہا میں آج کے بعد کھانا نہیں کھاؤں گی، میری تکلیف دیکھے گا، میری بھوک دیکھے گا، میری پیاس دیکھے گا، میری بھوک اور پیاس دیکھ کر محمد عربی کا ساتھ چھوڑ دے گا، اسلام کو چھوڑ دے گا۔ لیکن اس نے کہا کہ ماں تو کھانا نہیں کھاتی، نہ کھا، میرے دل میں تکلیف تو ہے، مجھے پریشانی تو ہے، اے میری ماں تجھ سے محبت تو کرتا ہوں، لیکن اے میری ماں تجھ جیسی ہزاروں ماں کالی کلمے والی سرکار پہ قربان، دو جہاں پہ قربان۔ وہ وقت بھی آیا جب ماں باپ نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم اپنے بیٹے کو مصعب بن عمیر کو اپنے گھر سے نکال دیں گے۔ ماں باپ نے مصعب بن عمیر کو گھر سے نکال دیا، مصعب بن عمیر سے پہننے کے لیے کپڑے بھی چھین لیے، یہ ارادہ کیا مکہ المکرمہ کے یہی مصعب بن عمیر مدینہ المنورہ میں جا رہے ہیں، مدینہ المنورہ میں جا رہے ہیں تو حسین منظر، پر نور منظر، وہ کیسا منظر ہے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ اس وقت صحابہ کرام میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں، کونین کے بالی کے پاس بیٹھے ہیں، اس طرح سما کے گرد
मस्जिद नबी शरीफ में बैठे हैं और वो मंजर देखते हैं, काफ़ी खूबसूरत मंजर होगा कि उधर देखते हैं कि मुसअब बिन उमैर आ रहे हैं, मदीनातुल मुकर्रमा आ रहे हैं, मुसअब बिन उमैर आ रहे हैं। जब आका ने मुसअब बिन उमैर को अजीब और गरीब, वही मुसअब बिन उमैर जिसका शाही लिबास था, जैसी खुराक शाही खुराक थी, जिसकी सवारी शाही सवारी थी, मुसअब बिन उमैर जिसके हुस्न के चर्चे मक्कतुल मुकर्रमा थे, कि जब देखा कि मेंढे की खाल पहन कर वो मुसअब बिन उमैर आका के दीदार के लिए आ रहे हैं, तो सहाबा ने मुसअब बिन उमैर को भूख और प्यास के आसार देखे तो सहाबा रकत तारी हो गई, रोना शुरू कर दिया। सहाबा इकराम अलैहि रिदवान की चीखें निकल गईं कि ये वो मुसअब बिन उमैर है जिसकी माँ और बाप इसकी परवरिश इस तहसन अंदाज में करते थे कि एक मर्तबा जो कपड़े पहन लेता दूसरी मर्तबा पहनने की इजाज़त नहीं देते। आका का प्यार है, आका की मोहब्बत है। आज मुसअब बिन उमैर पर प्यार ने कैसा इम्तिहान लिया है। उस वक्त हुनैन के वाली सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर निकले, मेरे आका ने मुसअब बिन उमैर को देखा, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, मुझे अल्लाह की कसम, उस रब की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मैंने उस मुसअब बिन उमैर को मक्का की गलियों में देखा था जिसके हुस्न के चर्चे मक्कातुल मुकर्रमा में थे। ये मुसअब बिन उमैर है जो शाही लिबास पहनता था, ये मुसअब बिन उमैर है जो अपनी माँ से चंद लम्हों के लिए जुदा होता तो माँ परेशान हो जाती। अब देख लो कैसा इम्तिहान लिया है, मेरे इश्क ने कैसा इम्तिहान लिया है। देखो मेरी मोहब्बत में मेरे मुसअब का क्या हाल कर दिया है। मेरे मुसअब को देखो, सहाबा रो रहे हैं। मुसअब बिन उमैर मिंडी की खाल पहन कर मस्जिद नबी में आते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा इसकी जाहरी हालत को ना देखो, वल्लाही मुझे अल्लाह की कसम इस नौजवान को देखो, अल्लाह ने इसके दिल में नूर पैदा कर दिया है, इसके मुस्तफ़ा की चमक पैदा कर दी। जब से मेरा दीवाना हुआ है इसका दिल नूरानी हो गया है। आला हज़रत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मत कहो प्यार इम्तहान नहीं लेता, प्यार इम्तहान लेता है। ये कौनैन के वाली का प्यार है, जैसे मिल जाए फिर मोहब्बत इम्तहान भी लेती है। वो मुसअब बिन उमैर जो अमीर तरीर कमा घराने से ताल्लुक़ रखता, आका के प्यार ने कैसे कैसे इम्तहान लिए। ये वही मुसअब बिन उमैर है जो जब आका पर हमले हो रहे थे, मुसअब बिन उमैर अपने सीने में नेज़ों और तलवारों के बारों को रोकते रोकते आका की मोहब्बत में शहीद हो गए।